बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गुंदल। आप हालात का अंदाज़ा इस बात से लगाइए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास नशिस्तें हैं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास अवाम का मैंडेट है, और उसके बावजूद उनको कहा जा रहा है कि भाई ये कबूल कर लो, अदरवाइज फिर आपको पता ही क्या होने वाला है। अब आप हैरान होंगे, बिलखुसूस पंजाब के अंदर आपको याद होगा कि शेर अफजल मरवत ने कहा कि पंजाब के अंदर 40 ऐसे एमपीएस हैं जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना चुके हैं या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से दूसरे लफ्जों में बगावत कर चुके हैं। अब तहरीक इंसाफ बड़े वाज़ेह अंदाज में यह कह रही है कि जनाब देखिए, कोई बगावत नहीं हुई, हमारे पार्लिमानी पार्टी के तमाम लोग मौजूद थे और पूरी की पूरी पार्टी मुत्तहिद है। दूसरे नंबर के ऊपर शेर अफजल मरवत ने यह भी कहा था कि हमें ये स्पीकर पंजाब असेंबली की जानिब से ऑफर की गई है कि आपकी 2 जनरल सीटें बनती हैं, आप 2 जनरल सीटें ले लें और बाकी उम्मीदवारों को विड्रॉ कर लें। शेर अफजल मरवत ने उस वक्त ये कहा था कि हमें ये ऑफर कबूल कर लेनी चाहिए। अब मैं आपके सामने इस कहानी में एक नया जो ट्विस्ट है वो आपके सामने रखना चाहता हूं, और अब इमरान खान के ऊपर है कि वो हां करते हैं या ना करते हैं। वो कैसे? मलिक अहमद खान भच्चर ऑपोजिशन लीडर हैं पंजाब असेंबली के अंदर। उनके मुताबिक उन्होंने इस बारे में बाज़ाब्ता तौर पे मारिया मेमन के शो के अंदर ये ऑफर की तस्दीक की है और कहा है कि स्पीकर पंजाब असेंबली ने हमें ऑफर की है कि आपके पास असेंबली में जितने मेंबरान हैं उसके मुताबिक सेनेट की 2 सीटें लें। और इस हवाले से उनके मुताबिक उन्होंने इमरान खान जो पार्टी के सरबराह हैं या पार्टी के कायद हैं उनको आगाह कर दिया है और हतमी फैसला जो है वो इमरान खान करेंगे। अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि सूरत हाल क्या है कि आप एक बात की तस्दीक कर रहे हैं जो उस वक्त शेर अफजल मरवत ने कहा था कि हमें यह ऑफर दी गई है कि आप 2 सीटें ले लें, लेकिन आप दूसरी बात की तस्दीक नहीं कर रहे कि आपके 40 लोग जो हैं उन्होंने डील कर ली है या 40 लोग उस तरफ चले गए हैं। इसका मतलब है शेर अफजल मरवत की 50% बात की तस्दीक मलिक अहमद खान भच्चर ने कर दी है, लेकिन जो दूसरी 50% बात है उसको वो नहीं मान रहे। और उन्होंने कहा, एक अब उनका ख्याल है, अब उनका हमारे मेंबर्स मजबूत और नौजवान हैं, और उनके अब अली जो अहमद खान भच्चर साहब हैं वो कहते हैं मेरा नहीं ख्याल कि इतनी तकलीफ उठाने के बाद कोई कहे और वो किसी के कहने के ऊपर बिक जाएगा। यानी उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जिस मुश्किल से निकल के आए हैं, या दूसरे लफ्जों में जो आग का दरिया उबूर करके आए हैं, इस सारी सूरत हाल में ये लगता नहीं है कि उनका कोई रुकन जो है वो किसी के कहने के ऊपर बिक जाएगा। ये ख्याल अच्छा है, ये गुमान अच्छा है, शायद अमली तौर पे ऐसा ही हो, लेकिन जो आपके लोग दावा कर रहे हैं और जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को दीवार में चुनने की कोशिश की जा रही है, कोई चीज भी बैद नहीं है। ये नहीं है कि वो जो अरकान है वो इस बुनियाद के ऊपर हों कि हम ये कह दें कि उन्होंने कोई माली मफाद दिया है या कोई पैसे पकड़े हैं, जरूरी नहीं है। उसमें बहुत सारे और फैक्टर्स हैं। आप जानते हैं जिस किस्म का दबाव होता है, जिस किस्म का प्रेशर होता है, और एक बात मैं हमेशा कहता हूं कि हम ये तवक्को कर देते हैं या ओवरऑल एक परसेप्शन है कि इमरान खान जिस आसाब के मालिक हैं उनके बाकी लोग जो हैं या उनकी पार्टी के जो दीगर लोग हैं शायद वो भी उसी आसाब के मालिक हैं। ये बात दुरुस्त नहीं है। हर शख्स इमरान खान नहीं है और ना ही इमरान खान हो सकता है कि वो खड़ा रहे, हर चीज कुर्बान कर दे, हर चीज दांव के ऊपर लगा दे। यहां बहुत सारे लोग हैं और वो बहुत सारी चीजें होती भी हैं, कमियां कोताहियां भी होती हैं और वो गलतियां, और उसमें वो फंस भी जाते हैं, और ये इसका एक गालिब इम्कान मौजूद है। अब दूसरी जानिब मैं आपको बताना ये चाहता हूं, पंजाब में और खासकर ख्वाजा आसिफ जो हैं, ख्वाजा आसिफ ने यह बात की थी कि वो जनरल फैज और जनरल बाजवा को बुलाना चाहते हैं। बिल्कुल बुलाना चाहिए, बिल्कुल एहतसाब करना चाहिए, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के लोग ही, जिस तरह राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि उनको बुलाना काबिल अमल नहीं है, और उनके मुताबिक वो खुद से आए तो वो आ सकते हैं, लेकिन जोर जबरदस्ती के साथ उनको बुलाया जाना शायद मुमकिन नहीं है। आज अब वो ख्वाजा आसिफ जरा फंसते हुए नजर आ रहे हैं और परेशान है। इतवार के रोज आम तौर पे ख्वाजा आसिफ सियालकोट के अंदर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, और गुज़श्ता रोज भी उन्होंने मीडिया को ये दावत दी थी कि आज वो दिन 2 बजे के आसपास एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसमें कुछ अहम इंकशाफात करेंगे। लेकिन अब ये मालूम हुआ कि ख्वाजा आसिफ जो है, दावा किया जा रहा है कि शदीद ज़हनी कश्मकश का शिकार है। असदुल्ला खान साहब का ये दावा है,
اور انہوں نے پریس کانفرنس بلا کے منسوخ کر دی. صحافی وہاں موجود تھے اور وہ اگلے اعلان کے منتظر رہے کہ یہ بات ہو جائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ نون لیگ والے ویسے تڑیاں شڑیاں لگا لیتے ہیں, ویسے بھی کر لیتے ہیں, لیکن جہاں پہ ذرا پاؤں جلتے ہیں, جہاں پہ پر کٹتے ہیں, اس طرف نہیں جاتے. میں آپ کی ایک مثال دینا چاہتا ہوں. لاہور میں پاکستان مسلم لیگ نون کے ایک ایم پی اے ہیں اور ان کا نام ملک وحید ہے. اب ان کی بتایا گیا گاڑی کے کالے شیشے تھے اور جی ٹی روڈ کے اوپر یہ تھے, تو ایک پولیس انسپیکٹر جس کا نام یاسر تھا, سب انسپیکٹر تھا, اس نے کالے شیشے والی گاڑیوں کو روکا اور چیکنگ کے لیے جب کہا تو اس نے ملک وحید جو ہے اس نے اپنے کارکنوں کو طلب کیا اور پولیس پہ چڑھائی کی اور انہوں نے کہا جناب آپ نے مجھے روکا ہے, مجھے معذرت کرو, اور میں کوئی معمولی ایم پی اے نہیں ہوں, میں بہت بڑی چیز ہوں. اب حیران اس بات کے اوپر ہوں گے وہ پنجاب پولیس کے اہلکار جو تحریک انصاف کے گھروں میں داخل ہوتے ہیں, چادر چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہیں, جو سڑک پہ تحریک انصاف کا جھنڈا یا تحریک انصاف کا کارکن آئے تو پتہ نہیں کہاں تک پیچھا کرتے ہیں. انہوں نے روڈ کے اوپر کھڑے ہو کے جو کارکنان تھے ان سے, سب انسپیکٹر نے اور اہلکاروں نے ان سے بھی اور اس کے ساتھ اس ایم پی اے سے بھی معذرت کی. اور اس کے بعد اب اگلی خبر سنیے. وہ جو سب انسپیکٹر ہے جس نے گاڑی روکی, جس نے اتنی بڑی جرات کی, اب اس ایم پی اے کا باقاعدہ تبادلہ بھی کر دیا ہے. اب یہ ہے مسلم لیگ نون کی حالت. اور دوسری جانب ایک اور, آج مسلم لیگ نون کا جو آفیشیل ٹویٹر ہینڈل ہوتا ہے وہ ظاہر ہے صرف اور صرف مختص اس وقت نظر آ رہا ہے مریم نواز کے لیے. شہباز شریف لگتا ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا, یہ بھی ان کے وزیر اعظم ہے. تو آج بتایا گیا کہ آپ کی وزیر اعلیٰ نے آج کیا کیا, جاننا آپ کا حق, بتانا ہمارا فرض. 3 اہم کام آج مریم نواز شریف نے گزشتہ روز کے انہوں نے بتایا تھا کہ کیے ہیں. ایک, یوم پاکستان پر پیغام, قرارداد پاکستان منظور کرنے والوں کو خراج عقیدت. گجرانوالہ میں ٹریفک حادثے پر اظہار افسوس. فیصل آباد میں ڈور پھرنے سے نوجوان کی ہلاکت کا نوٹس. یہ گزشتہ روز کے ان کے 3 کام تھے. یہ اتنے بڑے کام تھے, یعنی انہوں نے وہ خراج تحسین پیش کیا, شاید اس کا پتہ بھی نہیں ہوگا کہ ان کی میڈیا کی ٹیم نے جاری کر دیا, شاید مریم نواز نے خود پڑھا بھی نہ ہو. اور ظاہر ہے گجرانوالہ میں ٹریفک حادثہ ہوا, ان کو بتایا گیا, وہ بھی ٹکٹ جاری ہو گئے ہوں گے اور اس پہ انہوں نے افسوس کا اظہار کیا. یہ بہت بڑا کام ہے. اور پھر فیصل آباد میں جو ڈور پھرنے والا واقعہ ہے, اور اس کے اوپر اب تو وہ لوگ جو مریم نواز کا مسلم لیگ نون کا دفاع کرتے تھے اب ان کے بس کی بات نہیں ہے, اب وہ بھی اس کو ایک مزاحیہ عمل قرار دے رہے ہیں. اور پھر لوگ الزام لگاتے ہیں کہ پنجاب کے اندر حکومت جو ہے وہ ٹک ٹاک کے اوپر چلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے, گراؤنڈ کے اوپر ہے یا نہیں ہے, اور کوئی اس کی تعریف نہیں کر رہا. اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے ایکٹیو ہو جائیں گے تو شاید بہت کچھ ایسا ہو جائے گا. اب وہ مقابلہ کرتے ہیں عمران خان کا, اور پھر عمران خان کا مقابلہ ایسے نہیں ہوگا. اور عمران خان جو ہیں وہ کام بھی کرتے ہیں, اور عمران خان لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ان سے منسلک بھی کرتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ جاتی عمرہ ہی بیٹھے اور جاتی عمرہ سے نکلنا ان کے لیے مشکل ہو. اور عمران خان کو آپ کاپی تو کر سکتے ہیں لیکن عمران خان کو کراس نہیں کر سکتے. ہاں, یہ بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. احسن اقبال جو کہنے کو مسلم لیگ نون کے بڑے دانشور سمجھے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی 10 کروڑ عمران خان پاکستان پر قربان کیے جا سکتے ہیں لیکن ریاست کسی عمران خان پر قربان نہیں ہونے دی جائے گی. ایک تو سیدھی سی بات ہے, احسن اقبال صاحب ہوں یا کوئی بھی ہو, وہ میں ہوں یا کوئی ہو, ہم ریاست کے نا مامے نہیں لگتے, ریاست لوگوں سے ہوتی ہے. دیکھیے اگر لوگ کہتے ہیں مثال کے طور کے اوپر کہ ہمارا وزیر اعظم احسن اقبال ہو, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو یہی ریاست کا فیصلہ ہے. ریاست لوگ ہوتے ہیں, ریاست یہ در و دیوار نہیں ہے, ریاست لوگوں سے بنتی ہے, ریاست لوگوں کے لیے بنتی ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, آپ نے زمین کسی نے کیا کرنی ہے, کسی نے دریا کیا کرنے ہیں, کسی نے واقعی کیا چیزیں, تو لوگ ہیں نا امپورٹنٹ, لوگ سٹیک ہولڈر ہوتے ہیں. تو آپ عمران خان نے تو کبھی نہیں کہا کہ ریاست کو میرے اوپر قربان کرو. عمران خان تو شاید اس ریاست کا وہ فرد ہے جس نے پاکستان کا نام ہر صورت میں روشن کیا. عمران خان ہر صورت نام روشن کرتا آیا ہے, وہ کھلاڑی کے طور کے اوپر ہو, وہ سیاستدان کے طور کے اوپر ہو, کسی بھی طور کے اوپر ہو. لیکن اب ظاہر ہے کہ اب آپ کا اپنا مستقبل خطرے میں دکھائی دیتا ہے. اب دیکھیے نا, اب آپ اپنے حلقے سے کہتے ہیں جو آپ کو حلقہ اعزاز دینا چاہیے تھا وہ آپ کو حلقے نے اعزاز نہیں دیا, تو اب وہ آپ کی پریشانی ہے. وہ پریشانی اسی لیے ہے. تو آپ اب عمران خان کو کیسے پسند کریں گے؟ چلیں عمران خان کے اوپر آپ ریاست قربان نہ کریں, کرنی بھی نہیں چاہیے. نہ عمران خان کہتا ہے, نہ ایک حقیقت پسند بات ہے. وہ جو آپ بڑے دانشور بنتے ہیں, کل ہمیں بتایا گیا تھا جی پاکستان جو ہے وہ اب بیتاب ہے انڈیا کے ساتھ تجارت کھولنے کے حوالے سے, اور وزیر خارجہ کہہ رہے تھے ہمارے تاجر یہ چاہتے ہیں کہ تجارت کھولی جائے. ظاہر ہے
کشمیر والوں کو پتہ ہے کہ ان کا سفیر عمران خان پابند سلاسل ہے، میں نے یہ بات کل بھی کر دی تھی۔ تو آج اس سے زیادہ سبکی کیا ہوگی کہ انڈیا کا وزیر خارجہ کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی بات کرنے کے حوالے سے اس نے کوئی انٹرسٹ شو نہیں کیا۔ نمبر 2، آج ایکسپریس نیوز نے خبر لگائی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں جناب وہ چھوڑیے، پاک بھارت تجارتی تعلقات کی بحالی پر کوئی ٹھوس تجویز زیر غور نہیں ہے اور سٹیک ہولڈرز میں کوئی اتفاق رائے بھی نہیں ہے۔ اب اگر آپ یہ بات کر رہے ہیں اور ٹی وی کے اوپر بات کر رہے ہیں تو مجھے یہ بتائیے کہ اس حوالے سے کم از کم گھر میں مشاورت تو کر لیں، گھر میں سب کو آن پیج تو کر لیں۔ اس کی ایک مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں، یہاں پہ بتایا گیا جی تحریک انصاف نے یورپی یونین کو خط لکھ دیا ہے، جی ایس پی سٹیٹس جو ہے وہ خطرے میں پڑی ہے۔ اب ذرا ڈان اخبار کی خبر ذرا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی ایس پی پلس سٹیٹس کے باوجود پاکستان کی یورپی ممالک کو برآمدات میں کمی، یہ کمی بنیادی طور پہ مغربی، جنوبی اور شمالی یورپ میں پاکستانی اشیاء کی مانگ میں کمی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ یعنی جی ایس پی سٹیٹس آلریڈی ہمارے پاس ہے اور اس کے ہونے کے باوجود ہم اپنی برآمدات بڑھانے کی بجائے کم کر رہے ہیں۔ اب اس میں تو عمران خان کا قصور نہیں ہے، تو کیا اس طرف بھی ہمارا کوئی دھیان ہے یا ہم باقی چیزوں میں ہی لگے ہوئے ہیں؟ ہاں، ہم یہ چیزوں میں لگے ہوئے ہیں کہ خیبر پختونخوا کا وزیر اعلیٰ کہے کہ مجھے فلاں چیف سیکرٹری فلاں آئی جی چاہیے تو اس کے اوپر ہم کام نہیں کریں گے، روڑے اٹکائیں گے، لٹکائیں گے، پھر ہم کہیں گے دیکھا ہم تو سب کے مینڈیٹ کا احترام کرتے ہیں۔ لیکن ہاں، اگر سندھ والے کہیں کہ ہم نے غلام نبی میمن کو آئی جی سندھ لگانا ہے تو غلام نبی میمن جو ہیں ان کی تعیناتی میں تھوڑی سی وہ تاخیر ہو تو پیپلز پارٹی والے کہیں دیکھا آپ نے ہمارے ساتھ جو معاہدہ کیا تھا یہ اس معاہدے کی خلاف ورزی ہے، تو پھر آپ غلام نبی میمن کو آئی جی بھی لگا دیں، لیکن اس طرف جو ہے وہ نہ لگائیں۔ ایک جو خبر جاتے جاتے آپ کو دینی ہے، وہ پنجاب میں آپ کو یاد ہے وہ ایم پی اے عظمیٰ کاردار جنہوں نے تحریک انصاف کو چھوڑا تھا، ان کے جی بتایا گیا کہ زیورات کی چوری کا مقدمہ ہوا ہے، 4 خواتین گرفتار کر لی گئی ہیں۔ جو خواتین گرفتار ہوئی ہیں انہوں نے بڑے سنگین الزام لگائے، وہ کہتے ہیں جی ہمیں برہنہ کیا گیا ہے، ہمیں ان کے سامنے ہمارے بازو مروڑے گئے ہیں۔ یہ ہے مسلم لیگ نون کے کمالات اور یہ مریم نواز کیا کر رہی ہے وہی بتا سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔